غوث اعظم گدائے غوث اعظم گدائے غوث اعظم جیلانی غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا جیلانی غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیں گے، ایک ساتھ پڑھیں گے، ایک آواز میں پڑھیں گے اور جوش و خروش سے پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی پیاری پیاری بچوں، پروگرام شروع ہو چکا ہے ولیوں کے ولی کی باتیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام میں ہونے والا ہے بہت کچھ، بتائیں گے ہم آپ کو قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں۔ سیگمنٹس بھی ہوں گے، کچھ مقابلے بھی ہوں گے، دلچسپ ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، کلام بھی ہوں گے، نعتیں بھی ہوں گے۔ ہے آپ کے لیے اس پروگرام میں بہت کچھ۔ آپ نے رہنا ہے ہمارے اور ہم ہیں آپ کے، دونوں رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور ماشاءاللہ یہاں جس طرح بچے بول رہے ہیں اسی انداز سے بولتے رہنا ہے، ہم بھی بولتے رہیں گے۔ جو گھروں پر بچے ہیں آپ نے بھی خاموش، زبردست زبردست بھائی، یہاں کے بچے تو اچھا بول رہے ہیں، خاموش ہاں، لیکن بولنا ہے اچھی اچھی باتیں۔ آپ بتا سکتے ہیں، ایک سوال ہم آپ کو دے دیتے، بعض بچوں کو ہوتا ہے نا کیا کریں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو چلے آپ ایسا کریں، ہمیں یہ بتا دیں کہ غوث پاک کا مزار کس شہر میں ہے؟ یہاں کس کس کو پتا ہے؟ کچھ ہاتھ اٹھ گئے ہیں تو کچھ نہیں اٹھے ہیں، شاید انہیں نہیں پتا، کوئی بات نہیں۔ پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں اور یہاں ماشاء اللہ بہت سارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں بہت سارے بچے موجود ہیں کچھ کلام سنانے کے لیے بھی آئے ہیں۔ حمزہ بھائی کیا سنا رہے ہیں آپ؟ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ اور آپ کے برابر میں کون ہیں؟ محمد ایان نظر تاری۔ اور آپ کیا سنا رہے ہیں؟ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ چلے بھائی، دو ہمیں منقبت سنانے والے یہاں موجود ہیں، اور پروگرام کا اگر آغاز ہم کچھ کلام سے کر لیں، کچھ نعت شریف سے کر لیں، پھر منقبت بعد میں لے لیں، تو کوئی ہے کلام ذہن میں؟ کون سا؟ سوچنا پڑ رہا۔ ایان نام ہے نا آپ کا؟ نا آپ کے ذہن میں ہے کلام؟ ابھی مشورہ جاری ہے، یہ اچانک سے فرمائش ہو گئی نا، تو اس لیے تھوڑے سے شاید سرور کہوں کہ مالک ہوں جی مجھے، کیا؟ سرور کہوں کہ مالک ہوں۔ اچھا، اور جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یاد۔ ہاں چلے، یہ ہم کلام شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ منقبت پر تھوڑی دیر میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ چلے شروع کریں، ڈائریکٹ پڑھیں گے۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے
رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی پروگرام شروع ہو چکا ہے ولیوں کے ولی کی باتیں. جی ولیوں کے ولی کی باتیں، اور بڑے اچھے سے پروگرامز آ رہے ہیں کیونکہ مہینہ ہے 11ویں شریف کا، ربیع الاخر کا، اور ہم نے آپ کے لیے خوبصورت سا سیٹ بھی لگایا ہوا ہے. دیگر پروگرامز بھی اسی سیٹ پر ہو رہے ہیں. کسی کو پتہ ہی ہے کیا کیا بنا ہوا ہے، کیا کیا ہے؟ بچیوں کو پتہ ہے؟ یہ جو گنبد بنا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ مائک لیں جلدی. مائک نہیں دیا بھائی، بچیوں کو مائک کیوں نہیں دیا؟ کون جائے گا مائک لے کے؟ ہاں، غوث اعظم. اچھا آپ کو پتا ہے یہ صحیح کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں؟ کچھ نہیں پتا، ان کو دے دیں بھائی. غوث اعظم کون؟ غوث اعظم ہاں کی مزار کا گنبد. اور کون سا والا؟ یہاں تو کئی بنے ہوئے دیکھیں گے. ایک تو نیلا سا ہے، اور کیا ہے وہ ادھر وائٹ بھی ہے. کون سا والا؟ نیلا. ہاں بھائی باجی آپ کو پتا ہے غلط کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہیں؟ نہیں پتا؟ چلے یہ صحیح بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ لکھا ہوا کیا کیا ہے یہ کون پڑھ کے بتائے گا؟ آپ دونوں ہی دو باقیہ باجیاں جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باجیاں یہ کچھ نہیں بتائیں گی. اور ماشاء اللہ بچے بھی موجود ہیں. بھائی پڑھ کے کون بتائے گا؟ ارے بھائی یہ بچیاں تو پھر اچھی نکلی، بچے تو سوچ میں پڑ گئے. ہاں بھائی پڑھ دے. چلے یہ ادھر سامنے وہ کیا ہے؟ پڑھیں نا. ہاں کھڑی ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں. غوث اعظم کہاں لکھا ہے؟ اچھا وہ جو بڑا ٹھیک ہے. اور ادھر وہ ڈبوں میں جو ہے وہ بتانا ہے آپ نے. آپ کا آپ اتنی دیر میں یاد آ رہا ہے. ابو محمد کہاں ہے؟ ہاں ابو محمد. یہ کیا تھا یہ بتائیں؟ یہ غوث پاک کی کیا چیز ہے ابو محمد؟ کچھ ہے کسی کو پتا ہے؟ کنیت ہے. کیا ہے؟ ہاں ابو محمد غوث پاک کی کنیت ہے. اور آگے چلی جائے. اچھا آپ سے بھی پوچھوں گا. جی کہاں جائے چلی جا رہی ہیں؟ مطلب رہائی. ہیں کہاں رہائی؟ مطلب ربانی. نہیں غلطی ہو گئی ہے. مطلب ریحانی. نہیں چلے یہ کسی. اچھا وہ کونے والا کیا ہے وہ بتا دیں. سلطان اولیاء. ہاں سلطان اولیاء. اور یہ نہیں پڑھا جا رہا. کون بچہ پڑھے گا؟ قطب ریحانی. نہیں ادھر دے دیں ان کو دے دیں. ہاں سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا. قطب ربانی. ہاں کیا بیٹھ جائیں. قطب ربانی. چلے بھائی باجی آپ جہاں آپ ادھر والا پڑھ دیں. جائیں اب آگے جائیں. مائک لے لیں ان کے پاس ہے نا. ہاں جلدی. دم دمادم دستگیر. آواز اتنی کم کیوں ہے؟ دم دمادم دستگیر. زبردست. ہاں بھائی باجی پڑھ لیا. عبد القادر. کہاں ہے؟ اچھا وہ بڑا ہے. اور ڈبوں کا پڑھنا تھا. کہاں جا رہی ہیں باجی؟ محبوب سبحانی. محبوب سبحانی. اور مشکل ہو گئی. کندی نہیں. کچھ صحیح ہے. اور بچے بھائی بتانے کو تیار ہیں جلدی. جی قندیل نورانی. قندیل نورانی. قندیل نورانی. سبحان اللہ. اور مشکل ہو گئی. محی الدین. کیا ہے؟ محی الدین. جی یہ ہے غوث پاک کے جو ہے القاب ہیں آپ کے. اور نعرے لگائیں. دم دمادم دستگیر. آپ ہیں پیروں کے پیر، آپ ولیوں کے امیر. کاش میں بن جاؤں پیر، تیری زلفوں کا اسیر. آ گئے منکر نکیر، ہو کرم ہے میرے پیر. بخش دو میرے پیر، پیارا پیارا میرا پیر. پیارا پیارا میرا پیر، پیارا پیارا میرا پیر. دم
دمادم دستگیر میرا پیر میرا پیر اچھا اچھا میرا پیر عظمت والا میرا پیر بے مثال و بے نظیر سارے پیروں کے ہیں پیر کون ہے میرا پیر غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر اچھا یہ دستگیر نہیں ہوتا بلکہ دستگیر ہوتا ہے لیکن یہ بولنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ہم بتا دیتے ہیں آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا اس طریقے سے پروگرام دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے کوئی بچی نعرے لگا سکتی ہے نہیں لگا سکتی بچوں کو بھی لگانا بچہ لگا سکتا ہے کوئی نعرہ نہیں آپ ٹیم اے اور ٹیم بی آپ لوگوں کا ہے آپس میں مقابلہ غوث اعظم دستگیر دستگیر کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پکڑنے والا مدد کرنے والا ٹھیک ہے چلے بھائی اب منقبت شامل کرتے ہیں منقبت میں ایک شامل کریں گے ایک بعد میں کریں گے ٹھیک ہے حمزہ بھائی والی پہلے کر لیتے ہیں ایان بھائی والی بعد میں ٹھیک ہے چلے بھائی بمپر چلے گا ہمارا منقبت کا غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینہ جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینہ جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق سب ہے میرا خالق سب ہے
داتا پیا کا صدقہ مولا علی کا صدقہ داتا پیا کا صدقہ گرجے شکر کا صدقہ گرجے شکر کا صدقہ احمد رضا کا صدقہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را نوری ضیا کا صدقہ مرشد شیا کا صدقہ نوری ضیا کا صدقہ مرشد شیا کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را جھولی ہمارے بھر دو ورنہ غم ہے کہ دنیا جھولی ہمارے بھر دو ورنہ غم ہے کہ دنیا ایسے سخی کا منگتا خواجہ جیا کا منگتا پھرتا ہے ہمارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا کہاں مجھ سا یہی کام مجھ سا یہی کام کہاں سلسلہ تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق سب دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارا صاحب نے کلام بھی سنا غوث پاک کی تعریف پر، اور آپ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا. کاسا پتہ ہے کسی کو کسے کہتے کاسا؟ میرا خالی کیا بھر دو؟ کاسا. کاسا کیا ہوتا ہے؟ بھرنا ہے نا، خالی کاسا بھروانا ہے. تم دیکھے جا رہے ہیں کیا ہو گیا بھائی. ابھی انہوں نے پڑھا تھا نا حمزہ بھائی کہاں کھو گئے؟ کیا پڑھا تھا آپ نے؟ میرا خالی کاسا. ہاں کیا پڑھا تھا؟ ہاں تو کاسا کیا ہے؟ کاسا بھروانا ہے. کیا ہے؟ کچھ بولا جلدی سے. ابھی بچے ایسے پریشان ہو گئے جیسے جواب نہیں دیا تو پتہ نہیں. ہاں آپ کو آ گیا؟ مائک کا ہے، مائک دیں بھائی، سیدھے ہاتھ میں دیتے ہیں جلدی سے. جھولی خالی کاسا، جھولی کا تو آگے تھا نا شعر، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا. تو جھولی تو الگ تھی نا.
کاسا الگ تھا. کاسا کیا ہے؟ کاسا کہتے ہیں پیالے کو. کس کو کہتے ہیں؟ پیالے کو. ہاں, میرا خالی کاسا بھر دو, میں فقیر ہوں تمہارا. ٹھیک ہے جی. اور آپ کالز ہیں ہمارے پاس, تو کالز کی طرف چلتے ہیں اور پھر یہاں پر ہم بیان لیں گے. سائم بھائی بیان کریں گے اور آپ کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے یا مکالمہ کریں گے؟ اچھا, ہم کل بھی مکالمہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, ابھی کالز کی طرف چلتے ہیں. آئیے جی. میرا نام بریرہ فاطمہ داریہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. پیارے پیارے وقار بھائی, آپ کے سوال کا جواب غوث پاک کا مزار بغداد شریف میں ہے. غوث پاک کا مزار کہاں ہے بچوں؟ بغداد شریف. بغداد شہر کا نام ہے, ملک کا نام؟ شہر. ملک کون سا ہے؟ عراق. واہ زبردست. کون سا ملک ہے؟ عراق. اور شہر؟ بغداد. زبردست جی. کال. میرا نام سارے محمد ہے, میری عمر تقریباً 10 سال ہے. میں حیدر آباد سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مزار شریف بغداد کے شہر میں ہے. اس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آمین. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا مزار کہاں ہے؟ بغداد میں. ابھی ہمیں سائم بھائی ہمارے ساتھ تو بیان کرنا چاہ رہے ہیں, آپ بیان کریں گے اور سب لوگ کیسے سنیں گے؟ توجہ سے. اس کے بعد میں کوشش کروں گا کچھ سوالات کروں. ٹھیک ہے, یہ سائم بھائی کی ڈیوٹی لگائیں. سائم بھائی, ہم نے بیان سنانا ہے, ایسا سنانا ہے ان کو یاد ہو جائے, پھر امتحان لینا ہے ان کا. ٹھیک ہے, سوالات ہوں گے آپ لوگوں سے. بچیاں صحیح تیار ہیں؟ اے بی سی 3 ٹیمیں. آپ کون سی؟ اے. کون سی ٹیم ہے؟ اے. اور بی اور سی. دیکھتے کون زیادہ غور سے سنتا ہے. آہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ, حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ, وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کا ناظرین, ولی کا مطلب ہے دوست. اللہ پاک کے پیارے اور پسندیدہ انسان کو بھی ولی کہتے ہیں. ولی سے بغض اور دشمنی رکھنے والے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. اللہ پاک نے حدیث قدسی میں فرمایا, جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں. یہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا مقام و مرتبہ. اس بندے کے دل میں اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی ذرہ برابر بھی دشمنی ہو, وہ بندہ کبھی اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بندے کے دل میں اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی دشمنی ہو اور وہ اس دشمنی کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جس دل میں اولیاء کی دشمنی ہو, اللہ پاک اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے, اور ایسے شخص کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو کر رہ جاتی ہے. پیارے بچوں, اگر ہم بات کریں کہ تمام اولیاء کرام کے سردار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی, تو جس کسی نے بھی آپ کے ساتھ دشمنی رکھی, آپ کو تکلیف پہنچائی, اس کا انجام اچھا نہیں ہوا, بلکہ اس کا انجام بہت خطرناک ہوا. بلکہ علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد کو بھی اگر کسی نے تکلیف پہنچائی تو وہ خود بھی تباہ و برباد ہوا اور اس کی اولاد بھی ہلاک ہوئی. شیخ احمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے ہیں. ایک بدبخت نے ایک مرتبہ انہیں سخت تکلیف پہنچائی. ابھی کچھ ٹائم ہی گزرا تھا کہ اللہ پاک نے اسے تباہ و برباد کر دیا, یہاں تک کہ اس کی اولاد میں سے بھی کوئی باقی نہ بچا. اللہ پاک نے اس کی نسل ہی مٹا دی. اللہ پاک
ہمیں بھی اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے ادبی کرنے اور ان کی دشمنی سے محفوظ فرمائی۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت جگمگاتی رہے۔ کاش اسی محبت میں زندہ رہیں، اسی میں مریں، قیامت کے دن اس محبت کے ساتھ ہی اٹھیں اور اسی کے صدقے بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں۔ آمین۔ ہاں بھائی سوال کر لیں گے، جلدی تیزی سے، یہ بچیوں سے۔ ولی کا مطلب مائک، یہ چھوٹی آگے بچیاں بیٹھی ہیں، کچھ نہیں بتائیں گی۔ دوست، بیٹھ جائیں، واپس بیٹھ جائیں۔ ہاں اب بتائیں۔ دوست، ہاں بھائی صحیح کہہ رہی ہیں۔ مائک دے، ادھر دے، ان کو دے، لے مائک لے۔ اور پیاری سی بچی، کیا نام ہے آپ کا؟ دانیہ۔ ارے واہ کتنا پیارا سا نام ہے، سمجھ میں آیا؟ نہیں مجھے بھی نہیں آیا، پیارا ہی ہوگا، دوبارہ بتا دیں۔ دانیہ باجی، کیا ہے ولی کا مطلب؟ دوست۔ ارے واہ بھائی واہ۔ اور کوئی سوال کریں، بچیوں سے ہی کریں۔ یہ بتائیں اللہ برابر والی کو دیں۔ اللہ پاک کے پیارے بندوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں پتا، کون بتائے گا بھائی؟ بچی بتا رہی ہیں بھائی، ادھر سے ان کو دیں، بچیاں نے بہت دے دیے جواب۔ جی ولی، اللہ کے ولی۔ ہاں وہ تو ابھی کیا تھا نا، دوبارہ یہی ہے۔ ہاں ابھی کیا ہے؟ کیا ہے جواب؟ یہ تو الگ دے رہے جواب۔ چلے بھائی ہم ایسا کرتے ہیں، اب ایک بڑی اچھی سے ہمارے پاس ایکٹیویٹی موجود ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بورڈ ایکٹیویٹی ہے اور چلتے ہیں جی ایکٹیویٹی کی طرف۔ غوث اعظم پیر پیرا، غوث اعظم۔ اچھا بھائی اب اس میں کئی چیزیں ہیں، جیسے نمبر 1 2 3 اور 4، اور اس کے اندر جو ہے جیسے پہلا ہے، اب 1 بنائیں گے تو پھر اشاروں سے جو ہے نا کچھ سوال ہوگا جس میں اشارے ہوں گے، اور 2 نمبر آپ نے بنایا لکھا، وہاں وہ جو باؤل ہے اس کے اندر کاؤنٹنگ موجود ہے، ABCD ہے، اس سے آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اسپیلنگ آنا آپ کا کام ہے۔ پھر سوال جواب 3 ہوگا تو کچھ تصویریں دکھائی جائیں گی اور وہ تصویریں پہچاننی ہوں گی، وہ بچوں سے کر لیں گے، اور پھر 4 میں کیا ہے چیزیں ہیں کچھ، وہ دیکھتے کیا ہوتا ہے، آگے چلتے جائیں گے انشاءاللہ پتہ چلتا جائے گا۔ چیزیں تو ہمارے پاس بھی غائب ہو گئی ہیں شاید، خیر جی اتنا ہی ہو جائے بہت ہے۔ ابھی چلتے ہیں، سب سے پہلے کون آ رہا بھائی؟ آپ لوگ نہیں، آپ بچیوں کی بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، بچیوں سے بہت ساری ہو گئی ہیں، اب بچوں کو تھوڑا سا لینے دیں۔ چلے بھائی ہم ٹارگٹ دیں گے، آپ نے خود جو ہم بولیں گے وہ بنانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جا کے بنانی ہے، ایسا کرے 1 والا اشارہ جس کے اندر ہے، کون جائے گا آپ میں سے؟ آپ چلے، آپ چلے یہاں، ٹھیک ہے؟ جلدی سے، جلدی جانا ہے، ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں 20 1 سے لے کے 20 تک، ٹھیک ہے؟ اس میں 20 میں آپ نے کرنا ہے، شروع کرو۔ 1 مائک لے لیجئے گا جی، مائک دے دو بھائی انہیں، کوئی مائک لے لو، آ کے لے لیں، سیدھے ہاتھ سے لے لیجئے گا جلدی سے۔ اچھا اپنی جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے آپ نے، آپ سوالات ہیں میں اور بچوں سے بھی کر لوں گا جو ہے آپ کی ٹیم کے نا۔ یہ بتائیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت رمضان شریف میں ہوئی تھی، اس بنا پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس عبادت میں مصروف تھے جس میں کھایا پیا نہیں جاتا؟ جس میں کھایا پیا نہیں جاتا۔ اچھا ہاں اس کا جواب دینا آپ نے اشاروں میں۔ اب یہ اشارے میں کیسے جواب دیں گے؟ اشارہ ہے، بول کے جواب نہیں دینا بھائی، ہم نے بتایا اس کا جواب اشارے میں ہوگا۔ کیسے کریں گے؟ اشارہ کون کرے گا ہم میں سے؟ جس میں کھایا پیا نہیں جاتا وہ کون سی عبادت ہے، اس کو آپ نے اشارے میں بتانا ہے۔ کیسے کریں گے؟ عبادت تو سمجھ گئے، بولنا نہیں ہے۔ ہاں وہی ہے جو آپ بول رہے ہیں اور بولنا نہیں ہے، لیکن اس کو اشارے میں سمجھانا ہے۔ کون کرے گا اشارہ؟ کریں، چلے اشارہ کریں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے اشارہ کرنا ہے۔ اشارہ ہو سکتا ہے، کون کر سکتا ہے اشارہ؟ سمجھ تو گئے کون سی عبادت ہے؟ آپ کر لیں گے اشارہ، کریں، کھڑے ہو کے کریں۔ ارے واہ، دوبارہ کر کے بتائیں۔ صحیح ہے اشارہ۔ کیا کر رہا ہے اشارے میں؟ کیا بولا انہوں نے؟ کیا ہے؟ ارے آپ بول کیوں رہی؟ کیا تھا؟ کس چیز کا اشارہ کیا انہوں نے؟
بھائی یوں کیا یعنی کھانا پینا نہیں تو کس میں ہوتا ہے یہ؟ روزے میں. اور دیکھیں ہم نے سوال میں ہی کیا تھا پہلی رمضان کو ہوئی تھی تو آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا تھا, یعنی جو دن کا ٹائمنگ ہے, جو روزے کے ٹائمنگ ہوتے ہیں جس میں کھاتے پیتے نہیں ہیں, آپ نے دودھ نہیں نوش کیا تھا. واہ بھائی واہ, یہ بچیاں تو بڑی ذہین نکل آئی ہیں ماشاء اللہ. ہاں بھائی اور سوال کرتے ہیں, اب جواب دیکھیں اشارے میں کون دیتا ہے. نہیں یہ بڑا مشکل ہے اس کا جواب. چلے ایک سوال اور کرتا ہوں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال تک کس نماز کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے رہے اور اس نماز کی رکعتیں بھی سب سے زیادہ ہیں؟ اس کا اشارہ کیسے ہوگا؟ کریں اشارہ کریں. آپ کر رہے ہیں یہ اشارہ, کھڑے ہو کے کریں. یوں کر کے کیا ہوا, کو پتا چلا؟ کیوں نہیں پتا چلا؟ کیونکہ کاؤنٹنگ کر کے بتا رہے. چلے بیٹھ جائیں, یہ مشکل ہو جائے گا. نماز عشاء بول کے بتا دیں بھائی, کون سی نماز عشاء؟ ٹھیک ہے جی. چلے سوا ایسے ہی غوث پاک جب مدد سے تشریف لے جاتے تو کس مخلوق کو دیکھتے تھے جو کسی اور کو نہ دکھتی تھی اور وہ اللہ پاک کی نوری مخلوق ہے؟ جی بتائیں. ہاں فرشتے. اچھا جی پیچھے دیجیے گا ادھر. کن خاص لوگوں کے سردار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں اور ان خاص لوگوں سے کرامتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں؟ آ رہا جواب؟ اور کسی کو آ رہا آپ میں سے؟ چلے آپ ہی دے دیں بھائی جواب. ہاں سوال سنا ہی نہیں. کن خاص لوگوں کے سردار غوث پاک ہیں اور ان خاص لوگوں سے کرامتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں؟ ولیوں کی. اولیاء کرام. اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اس سوال میں بھی ہم نے اشارے دیے ہوئے ہیں اور اس اشاروں سے آپ نے پک کرنا ہے. خیر جی اچھا یہ ان کا ہو گیا. اب ایسا کرتے ہیں اے بی سی, آپ کی باری آئے گی, آپ کے تصویروں والا آپ کی باری ہے ٹھیک ہے, تو اس لیے اس میں جتنے جذبات میں نہ. ہاں بھائی آپ میں سے کون جا رہا ہے نمبر 2 بنانے کے لیے؟ آپ جا رہے ہیں اور کوئی نہیں ہمت کرے گا؟ آپ کر رہے ہیں, چلیں آپ ہی چلے جائیں ٹھیک ہے. جلدی سے بنانا ہے, کاؤنٹنگ شروع کریں. 1 2 جلدی. اور کالرز ہمارے پاس آ رہے ہیں جی. ارے بھائی 20 تک ہے بس. 20 ٹائم از اوور. کیا ملا آپ کو؟ 20 کا کیا ملا؟ ٹی ملا خالی, تو لگانا بھی تو تھا. اب آپ لگا, اب آپ بیٹھ جائیں, اب آپ آ جائیں, جلدی سے آئیں, جلدی سے. دوبارہ سے کاؤنٹنگ ہوگی, جلدی. 5 6 7 یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ 20 کی سپیلنگ یاد ہے؟ یہ مسئلہ. ہاں 2 اور 2 سوری 20 کہہ رہا ہوں میں, 2 لکھ. 2 تو آسان ہے, تو کیا ہو گیا 2 لکھنے؟ جی ڈبلیو نہیں مل رہا بھائی, ڈبلیو ہے اس کے اندر نہیں ہے. میں ڈھونڈوں بھائی ہے, میں اب ملا. یہ دیکھیں یہ سستی تھی. ٹی ڈبلیو, یہ کیا ہو گیا؟ یہ کون سا 2 ہے؟ یہ تو ٹام ہو رہی ہے. بڑی دیر کی ہے یہ. چلیں بیٹھے, جلدی سے جواب دیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کو کیا کہا جاتا تھا؟ جلدی سے جواب دینا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کو کیا کہا جاتا تھا؟ 5 4 3 2 1 0. کون بتائے گا؟ جلدی سے. مائک میں, مائک کہاں ہے؟ مائک دیجئے. 3 مائک ہونے چاہیے تو ویسے یہ. ارے بھائی اتنے مائک تو ہیں, یہ ان کے مائک لو بھائی. ایک مائک ادھر سے لیں, یہ ادھر سے. ہاں ایک مائک ادھر لے کے جائیں جلدی سے. خاندان. کس کا خاندان؟ شاہ. نہیں, غلطی ہو رہی ہے. اشراف کا خاندان. بیٹھ جائیے, آرام سے بیٹھ کے بتانا ہے. اشراف کا خاندان. جی ایک اور سوال ہوگا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک لقب سید السادات ہے, بتائیں اس کی کیا میننگ ہے؟ جلدی. 5 4 3 2 بتائیں. قادری. نو. کون بتا رہا ہے؟ آپ بتا رہے ہیں, جلدی سے بتائیں. مائک سیدھا. سیدوں کے بادشاہ. نہیں,
جی بتائیں. سیدوں کے سردار. ارے پھر کھڑی ہو جاتی ہیں وہ بار بار. سیدوں کے سردار. ہاں سیدوں کے سردار. سید السادات کا مطلب ہے سیدوں کے سردار. بچپن میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مدرسے پڑھنے جاتے تو فرشتے بچوں سے کیا کہہ رہے ہوتے تھے؟ جی ولی کو راستہ دو. طور سے ولی کو راستہ دو. اللہ کے ولی کو جگہ دے دو. جواب درست ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک لقب بتائیں جو لفظ پے سے شروع ہوتا ہو. جلدی, جس ٹیم کی باری ہے وہی جواب دے گی. نہیں دے سکی تو پھر ہم ادھر دوسری طرف سے لیں گے. 5 4 3 2 1 0. جی ان کو دے دیں جنہوں نے بولا نہیں. ہاں سیدھے ہاتھ سے لینا دینا ہے. جی پیرانے پیر. زبردست. پیرانے پیر. بہترین. اس ملک کا نام بتائیں جس کے جنگلوں میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 25 سال تک اللہ پاک کی عبادت فرماتے رہے. کیا ہوا ہے یہ ABCD ٹیم بالکل ہی. عراق اور بغداد. چلے دے دیے اشارے دے دیے. ملک تھا ویسے میں نے بول ہی دیا ہے. بولے عراق. ہاں بغداد تو ویسے ہی شہر ہے, عراق ہی تھا. چلے بھائی یہ اس میں اب آ جائیں بھائی. بچیوں آپ میں سے کون آئے گا یہ 3 بنانے کے لیے؟ یہ جو 3 بچیاں ہیں یہ کیوں نہیں آپ میں سے؟ دانیہ باجی یا کون سی باجی ہیں آپ بنا لیں گی؟ ہے مائک دے, مائک سیدھے ہاتھ میں. ختیجہ. کیا ہے ختیجہ باجی؟ آپ لکھ لیں گی 3 جیسے بچے لکھ رہے تھے. یہ ایک تو آپ کو اچھا یہ ختیجہ باجی سیدھا ہاتھ کون سا یہ بتائیں پہلے تو آپ مجھے کون سا ہے لہرا کے بتائیں. تو یہ مائک لینا دینا کون سے ہاتھ سے ہوگا؟ اچھا وہ والی باجی کون ہے ان کو مائک دے ذرا, ان سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی. کیا نام ہے؟ جی حنفیہ باجی. اچھا آپ تینوں باجی دانیہ حنفیہ دانیہ بتایا تھا نا, تینوں مل کے لکھیں. ٹھیک ہے تینوں جائیں شاباش جلدی سے. آپ اتنی باتیں آپ نے کی ہیں جب سے آپ اتنے سوال کے جواب ہے نہیں. شروع سے جو ہے یہ 2 باجیوں نے پورا پروگرام لیا ہوا ہے. تو ابھی یہ صرف لکھنا ان کو بھیجا ہے. ان سے کوئی بات ہوئی میری؟ یہ بتائیں. ہمیں سب کا خیال کرنا چاہیے نہیں؟ ہم یہاں کیا سیکھنا ہے؟ اچھی باتیں. آپ کو تو خود خیال کرنا چاہیے تھا کہ چھوٹی چھوٹی بچی ہیں ان سے کوئی بات نہیں ہوئی. بھائی اب وہ ان کے بھی تو گھر والے دیکھ رہے ہوں گے نہیں دیکھ رہے ہوں گے. وہ کہیں گے یار یہ 2 بچیاں کوئی خاص بچیاں ہیں, ان سے ساری باتیں ہو رہی ہیں, ہماری بچیوں سے بات نہیں ہو رہی. حالانکہ آپ کوئی خاص ہیں یعنی کوئی اسپیشل, جیسے اور بچے ایسے آپ بھی بچے ہیں نا. تو سب سے بات ہم نے کرنی ہے اور سب نے پروگرام میں حصہ ملانا ہے اور ہمیں یہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. جی چلے یہ بچیاں ڈھونڈ رہی ہیں جب تک 3 اور ہم کال شامل کرتے ہیں. میرا نام رمیز اتاری ہے, میں دولت پور سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک نعت سناؤں گا. نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم. ارے باجی یہ سب نے تھوڑا تھوڑا بنانا ہے. 3 اسیروں کے مشکل خوشانگوں سے اعظم, اسیروں کے مشکل خوشانگوں سے اعظم. نگاہ آپ نے صرف 3 بنانا تھا, تینوں نے مل کے. کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے ان کو سمجھ آپ کر کے آ جائیں. بیٹھ جائیں. جی ارے واہ. بندے غماد کن واہ بھائی واہ کیا بات. غوث اعظم دستگیر, غوث اعظم دستگیر. آمین. غوث اعظم دستگیر. ٹھیک ہے اس کو صحیح سے ادا کرنا ہے. نیکسٹ. میرا نام محمد ویس اتاری ہے. میں جلالیم یا خان سے عرض کر رہا ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. غوث پاک کا مزار بغداد شریف میں ہے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالقاں صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا. دعوت اسلامی زندہ باد. چلے ہماری بچیاں کچھ کر رہی ہیں ابھی. بھائی باجی مائک لے لیں ذرا, مائک دے باجی کو. باجی کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ تو کچھ بول ہی نہیں. مائک تو لے لیں سیدھے ہاتھ میں. ہاں کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟
جی کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ ای کس لیے؟ اچھا تھری کا 3 میں لگانے کے لیے نہیں مل رہا. اوہو بھائی یہ بڑا مسئلہ. میں چلے بھائی چلی جائیں, آپ چلی جائیں, ان کو مدد کرا دیں جا کے. ویسے یہ 4 میں FOU آ گیا, 4 تو لکھانا ہی نہیں تھا ہم نے تو 3 بچی. ارے وہ تو دوڑ کے واپس آ گئی, میں کر ہی نہیں رہی. چلے بھائی وہ اپنی خواہش پوری کر لیں گی, میں کر لوں کسی طریقے سے. جی کالز دے دیں بھائی ہمیں جب تک. جی زندہ باد, کیا بات ہے, زبردست زبردست. جی نیکسٹ. محمد قربان اتاری ہے, میں ضلع رحیم یارکان سے 4 بنانا نہیں ہے میری باجی, آپ کو حدیث شریف سناؤں گا. صرف 3 لکھنا تھا. 8 دروازے ہیں. دعوت اسلامی زندہ باد. کرن مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. چلے بھائی اور کالز ہیں. کہاں سے بول رہا ہوں, میں آپ کو حدیث شریف سناؤں گا. شوگر کول جنت میں نہیں جائے گا. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ. ہاں بھائی باجی ای نہیں مل بھائی, آپ بھی جا لیں, چلے جائیں, آپ بھی خواہش پوری کر لیں اپنی. ای نہیں مل رہا ان کو, اتنی باجیوں نے مل کے بھی یہ 3 لو بھائی, یہ 1 کا ای چرا لیا. یہ چلے ای تو اس میں ڈبل ای آئے گا نا 3 میں, دو ای ہوں گے. ارے بھائی لڑائیاں نہیں کر, ہو گیا. آ جا بھائی آ بھائی. نہیں کیوں 4 کر دیں بھائی, اپنی جگہ پہ آئیں, دوسروں کو بھی موقع ملنا ہے. ویسے ہی ہماری 3 چھوٹی بچیاں گئی تھیں, نہیں ہوا بھائی. چلیں اب اس میں بڑا مزے کا ایک چیز ہے, آپ کو کچھ تصویریں دکھائی جائیں گی, وہ سب نے پہچاننا ہے. مائک دیں, آگے دیں. اب آپ لوگ لگا کے آ گئی نا, مائک ان کو دیں, سیدھے ہاتھ میں دیجیے گا. ان کو الٹے ہاتھ سے فوراً لے لیتی ہیں. دیکھا ہے بھائی, ان کو تصویر دکھائیں, یہ پہچانیں گی ساری بچیاں. سب کا باری آئے گی اس میں انشاءاللہ. ہاں بھائی پہچانا, کون سی باری پہچاننی ہے؟ نظر نہیں آ رہا بھائی, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نظر آ رہا ہے کونے والی باجی؟ جس کو نہیں آ رہا آگے جا کے دیکھ کے آ جائیں. ابھی بیٹھ جائیں. ہاں آپ تینوں کو آ رہا ہے, کیا ہے پتہ چل رہا؟ جی مائک لے, مائک میں بتانا ہے. سیدھا ہاتھ نہیں ہو پا رہا. شریف. جی کعبہ شریف تو ہے, لیکن اس میں ہم خاص چیز دکھانا چاہ رہے ہیں ایک. چلیں ابھی بھائی میں کو دے دیں, بھائی ان کو دے دیں, بیٹھ جائیں آرام سے. حجر اسود. ہاں حجر اسود. چلیں بھائی جواب درست ہے, صحیح انہوں نے پہچانا ہے. اچھا جی اور دکھائیں بھائی, دوسری چیز دکھائیں. ہاں یہ باجی کون پہچانیں گی؟ جو بھی ایک قریب جا کے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے بھائی, باقی اب بچیاں نہیں دیکھنا چاہ رہی. ہاں بھائی پہچان لیا. کہاں اسکرین کے اندر جائیں گی کیا باجی؟ جی آ جائے. یہ بولے پتہ نہیں چل رہا مجھے. کس بچے کو پتہ چل رہا بھائی؟ پتہ چل گیا. آ جائے بھائی, واپس آ جائیں. نہیں پتہ چلے گا آپ کو, جس کو پتہ ہوگا وہ دور سے بھی پتہ کر لے گا. کیا نہیں جواب آپ کا بھی ٹھیک نہیں. بچے کو پتہ چلا کسی کو؟ جی مسجد حرم. یہاں ہمارا مقصود. جی مائک. حلیم. نہیں بول صحیح نہیں رہے. یہ جو بولنا چاہ رہے ہیں وہ میں سمجھ گیا ہوں, لیکن اس کا آپ کو شاید نام درست پتہ نہیں ہے. اس میں توائے کا اضافہ کر دے, لام ہٹا دیں تو بتا دے ہوں نا. مائک تو دو میرے بچے. حتیم. کچھ مائک اپنے پاس رکھے, آپ کیوں بار بار مائک آپ کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ حتیم جواب درست ہے. چلیں بھائی ایک اور دکھائیں تصویر. یہ اچھا دلچسپ ہے ماشاءاللہ. ہاں بھائی یہ نہیں آپ نہیں. ہاں بھائی دانیہ باجی پہچانی کیا ہے یہ جو دکھ رہا ہے تصویر میں؟ مائک لے پیچھے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. غوث اعظم دستگیر. غوث اعظم دستگیر کا کیا ہے یہ؟ دے مائک دے ان کو دے. ہاں کیا ہے دکھائیں تو صحیح ہے. ان کو دکھا رہے ہیں, اس میں دکھا دیں. یہاں بھی تھا نا, آپ نے پہچانو تھا کیا آپ نے بتایا تھا یہ کیا ہے؟ اعظم دستگیر کا گنبد. ہاں ان کے مزار کا گنبد ہے. اب وہ کونے والی باجی کو دیں, وہی پہچانیں گی. اب ان کو ہی دیں. ہاں آپ نے پہچاننا. ادھر آ جائیں, کھڑی ہو کے آ جائیں تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آئے. دکھائیں بھائی کیا آ رہا ہے. آسان ہے یہ تو.
میں نے کہا یہ بتائیں گی جی. پتہ نہیں. فیضان مدینہ. فیضان مدینہ. ہاں فیضان مدینہ کا گنبد. گنبد. ہاں گنبد. گنبد ہوتا نا فیضان مدینہ پہ جو بنا ہوا ہے فیضان مدینہ کراچی میں, یہ وہ گنبد تھا. ٹھیک ہے جی, چلیں اپنی جگہ. ہو گئے, پورے ہو گئے میرے خیال ہے. ایک رہتا ہے یہ انہی باجی کو دیں. ہاں آپ نہیں بتانا, ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں. دیکھیں بھائی, چلیں جی. اور آپ کے لیے آئے گا, آسان ہی ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. یہ کوئی مسجد ہے, کون سی مسجد ہے مشہور ہے, وہ ادھر دیکھنا. باجی کہاں دیکھ, باجی کو پتہ نہیں چل رہا ہے. یہ مسجد حرام. کیا ہے باجی؟ مسجد حرام. مسجد حرام. جواب درست کرا لیا گیا ہے. چلیں جی, یہ ہو گیا. اب کس کی باری ہے؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی. آپ تو میرا اور مکالمے والے بھی تو تھے ہمارے, اور مکالمے والے بیٹھے ہوئے. چلے بھائی مکالمہ کرتے ہیں جلدی سے, جلدی کرنا ہے مکالمہ. جی شروع ہو جائے بھائی مکالمہ, ٹائم کم ہے ویسے ہی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام ہے ولیوں کے ولی کی باتیں, اور ہمارے یہ سیگمنٹ ہے میرے غوث پاک. آج ہم اس سیگمنٹ میں سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے بارے میں معلوم کی باتیں سنیں گے. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. پیارے بچوں, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرسٹ رمضان شریف پیر کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے. پیارے بچوں, جس وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہلکے بدن والے, درمیانہ قد, رنگ اندوبی, بلند آواز, بہت زیادہ علم و فضل والے تھے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ 5 سال کی عمر میں جب پہلی بار قرآن پڑھنے کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ مکمل پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے سنا دیے. اور حضور پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات تھے, یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. آپ اعلیٰ اخلاق والے تھے اور بری باتوں سے دور رہنے والے تھے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے, اور آپ کا معمول تھا کہ جب آپ بے وضو ہو جاتے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے تھے. حضرت ابراہیم بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالموں والا لباس پہن کر اونچے مقام پر جلوہ فرما ہو کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام مبارک کو غور سے سنتے اور اس پر عمل بھی کرتے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پر 500 سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 11 ربیع الاخر کو انتقال فرمایا. انتقال کے وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر تقریباً 91 سال تھی. اللہ پاک ہمیں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ اچھی کوشش کی ہے انہوں نے. تھوڑی بہت بچوں سے آگے پیچھے غلطی ہو جاتی ہے, الفاظ تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. جی پروگرام ہے ولیوں کے ولی کی باتیں. چلے بھائی, یہاں کوئی ایک سیگمنٹ ہے ہمارا میرا سوال, وہ شامل کریں گے. اس کے بعد پھر ایان بھائی کا انشاءاللہ وہ منقبت ہوگی اور اسی پہ پروگرام کا اینڈ کریں گے. ٹھیک ہے بھائی. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. جی بھائی میرا سوال کے لیے کون ہے بھائی؟ آپ ہیں؟ مائک لیں جلدی سے. اور بچیوں میں سے کوئی ہے؟ آپ ہیں؟ ان کا سوال پھر آپ کا سوال. ٹھیک ہے جی. غوث پاک رحمۃ اللہ کے پیر صاحب کون ہیں؟ غوث پاک کے بھی پیر صاحب. یہ ولیوں کا ایک طریقہ ہے یہ, بلکہ مسلمانوں میں ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے پیری مریدی. کیا ہے؟ ہاں, کہ پیر بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ پیر بناتے ہیں. اور یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. جو ولیوں کے ولی ہیں وہ کون ہے؟ غوث پاک. ان کے بھی پیر صاحب تھے, ان کے بھی پیر صاحب تھے, اور ان کا نام تھا ابو سعید مبارک. کیا نام تھا؟ ابو سعید مبارک. سب نے بولنا ہے. کیا نام تھا غوث پاک کے پیر صاحب کا؟ ابو سعید مبارک. ہاں, ابو سعید مبارک مخزومی. ابو سعید مبارک مخزومی. ان کو دیں آگے مائک دیں, نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں سیدھے ہاتھ میں. ہاں
مائک لینا ہے. کیا نام بتایا میں نے ابھی؟ بتا. ابو سعید بولے. ابو سعید. ہاں ابو سعید. ابو سعید مبارک. مبارک مخزومی. مخزومی رحمت اللہ علیہ. رحمۃ اللہ علیہ. ابو سعید مبارک مخزومی. ابو سعید مبارک مبارک مخزومی مخزومی رحمت اللہ علیہ. رحمۃ اللہ علیہ. دہرائیں نہیں؟ چلے پیچھے والے کو دیں، ان کو دیں. یاد ہوا؟ نہیں ہوا؟ یہاں یاد ہوا کسی کو؟ نہیں. یہ جو بچے بولے نہیں، آپ کو ہوا یاد؟ نہیں. چلے کوئی بات نہیں. یہ تھے غوث پاک کے پیر صاحب. ہاں بھائی آپ کا سوال کیا تھا؟ ایک پیر میں کن شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ 4. کتنی؟ ہر اشارے سے کتنی؟ 4. ہر کوئی پیر نہیں بن سکتا اور ہر کسی کو پیر نہیں بنا سکتے. اب یہ مختصر میں عرض کروں گا. 4 شرائط ضروری ہیں. 4 شرائط ضروری ہیں. ایک ہے وہ عالم ہو. کون ہو؟ عالم. ہاں کسی جاہل کو پیر نہیں بنا سکتے. عقیدہ اس کا ٹھیک ہو. عقیدہ ٹھیک ہو. کوئی بد مذہب پیر نہیں بن سکتا. اچھا اسی طریقے سے وہ فاسق نہ ہو. گناہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، نمازیں نہ پڑھنے والے، ایسے جو غلط کام کرنے والے فاسق، وہ اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو. اور پھر جو اس کا نسب ہے نا، یہ سلسلہ جو پیر، یہ میں نے بتایا نا پیر پیر پیر، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. تو یہ سلسلہ چلتے چلتے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہو. تو یہ پیر ان کے پیر ان کے پیر ان کے پیر، یہاں تک یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک. تو یہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں مرشد کا سلسلہ صحیح واسطوں کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہو. تھوڑی مشکل بات ہے، بچوں کو اتنے آرام سے سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن یہ ان کو ہم نے یاد کرنا ہے. تو ایک بات ہمیں پتہ چل گئی، ہر جو بے نمازی ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے کھلے عام، وہ پیر نہیں ہو سکتا. اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. ایسے کو پیر بنائیں گے. اور الحمدللہ ہمارے پاس ایک بہت ہی پیارے پیر موجود ہیں جو ہیں میرے اور آپ کے پیروں میں، یعنی ہم میں سے بہت سارے جو عطاری کہلاتے ہیں. ہمارے پیر صاحب کون ہیں؟ الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ. ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے. یہ سلسلہ غوث پاک سے ہوتا ہوتا مولا علی تک، اور مولا علی سے پیارے نبی تک پہنچتا ہے. تو یہ ہم نے کچھ باتیں سن لی ہیں اور پروگرام اختتام کی جانب ہے. کلام پر ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. جی ایان بھائی. وہاں کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا. اولیاء ملتے گئے آنکھیں ہو گئے تلوار تیرا. اولیاء ملتے گئے آنکھیں ہو گئے تلوار تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا پالنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا پالنے والا تیرا. فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظم رفیع. فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظم رفیع.